ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ آپ کے سوچنے کے لیے، آپ اپنے بچوں کے دماغوں میں ڈالیں تاکہ ان کی تربیت میں یہ ہو کہ میں نے ماسٹر پیس بننا ہے. میں خالی اپنے والدین کی خواہش نہیں تھا کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، ڈاکٹر پیدا کر رہا ہوں یا انجینئر پیدا کر رہا ہوں. نو، میں انڈائریکٹلی خالق کا نائب پیدا کر رہا ہوں، سیکنڈ ان کمانڈ آف دا کریٹر ہمسیلف. کیا میرا بچہ وہ بن پائے گا؟ کب بن پائے گا؟ جب آپ اس کو اس کی گریوٹی بتائیں گے. ہماری زندگی شروع ہی خواب سے ہوتی ہے، چاہے وہ پلانٹ ارتھ پہ ہم اپنی پیدائش سے پہلے سو کے کتنے ماہ گزارتے ہیں، حیران کن بات، اور اچانک سے ہم دنیا میں آتے ہیں اور جاگتے ہیں تو ہم چونک جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے انسان کا تصور پیش کیا تھا تو باقاعدہ طور پہ قرآن پاک میں انسان ڈسکس ہوا تھا فرشتوں سے کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں اور اس خلیفہ کو دنیا میں اتارنے لگا. اب جب وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ڈسکس ہو رہا ہے، اور ڈسکس کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور فرشتوں کے مابین ڈسکس ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں ایک کانسیپٹ کی صورت میں کہ ناؤ یو آر اباؤٹ ٹو وٹنس، آپ لوگ دیکھیں گے میرا نائب. اب میں سب سننے والوں کو اس بات کی سنجیدگی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، ان کی توجہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تصور کو، ایک ویژن کو، ایک خواب کو، ایک خیال کو، ایک کریٹیوٹی سے پہلے کی امیجنیشن کو بیان کر رہے ہیں اس کے عمل میں آنے سے پیشتر. اب یہ عمل میں آنے سے پیشتر یہ مخلوق کہاں ہے؟ خالق کے تصور میں. میں صرف اپنے بچوں کو اگر یہ کہہ دوں نا یاسر بھائی کہ بیٹے تم خالق کے تصور میں رہے ہو کسی وقت، اور اس کو اس بات کی سمجھ میں آ جائے، تو اس کی زندگی کا ایک ایک قدم، اس کی ایک ایک نبض اس کو اتنی سگنیفیکنٹ لگے کہ میں تو کوئی چیز ہلکا لے ہی نہیں، تصور ہی نہیں کر سکتا. میں تو خالق کے تصور میں رہا ہوں کبھی آنے سے پہلے. واہ. تو خالق نے جب مجھے تصور میں لایا ہے تو کتنا حسین لایا ہوگا. اس پہ میں نے ایک شعر بھی لکھا تھا کہ یہ اختر عثمان صاحب کی بہت تازہ ترین غزلوں میں سے ان کی زمین میں ایک شعر میں نے کہا ہے کہ کتنا حسین خواب تھا میں کن سے پیشتر. کتنا حسین خواب تھا میں کن سے پیشتر. اے زندگی وہ خواب تیرے بعد ہے کہ نہیں؟ واہ. اب کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آج کے بعد، یہ سننے کے بعد، آپ کے سننے والوں کو اگر خواب ہلکا لگے تو پھر خواب ان کے لیے ہے ہی نہیں. یہ پوڈ کاسٹ بھی ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے آگے کا جو ہمارا سفر ہے ان کی زندگیاں اگر چینج نہیں کرتا تو یہ پوڈ کاسٹ ان کے لیے نہیں. ابھی ان کو چاہیے کہ وہ چینل چینج کر دیں، کچھ اور دیکھیں، اسکرول کر لیں، کچھ اور دیکھیں، کیونکہ یہاں سے آگے اگر ان کی زندگی چینج نہیں ہوتی تو پھر کچھ مسئلہ ہے یا میرے بیان میں یا ان کی سمجھ. اب میری ایگزسٹنس، میرے ہونے کا تصور یہاں آنے سے پہلے کسی بھی سطح کی سب سے اوج پہ تھا جب وہ خالق کے تصور میں تھا. اور پھر بیان ہو رہا ہے تو کس پلیٹ فارم پہ بیان ہو رہا ہے؟ خالق کے تکلم سے فرشتوں کی سماعت تک. اس سے بڑا کوئی میں آپ کو سٹیج نہیں بتا سکتا، دکھا سکتا جو قرآن نے سٹیج دکھا دی ہے کہ یہاں تم ڈسکس ہو رہے ہو. اور سیکنڈ ان کمانڈ ٹو دا لارڈ آل مائٹی، 2IC آف دا لارڈ آل مائٹی ڈسکس ہو رہے ہو تم، کہ تم نائب بن کے
آنے لگے ہو. کس کے؟ خالق. فرشتے تک حیران ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. اب یہ تصور ہے, یہ خواب ہے جس کو میں خواب کہتا ہوں, آپ بھی خواب کہتے ہیں. تصور خواب ہوتا, خیال ہوتا, امیجنیشن ہوتا ہے بیفور کریٹیوٹی. ایک آرٹسٹ جب کینوس سامنے رکھتا ہے تو اس کو وہ کینوس سفید نظر آ ہی نہیں رہا ہوتا, اس کا تصور اس کینوس میں سے ابھر رہا ہوتا ہے. اس نے خالی اس کو نمایاں کرنا ہوتا ہے ان کے لیے جو اس تصور کو دیکھ نہیں پا رہے ہوتے, جو تصویر کے محتاج ہوتے ہیں. آرٹسٹ تو تصور کے بعد کینوس لے کے آتا ہے, اس کو تو دکھنا شروع ہو جاتا ہے پہلے. خالق بھی مصور ہے. اسماء حسنہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے مصور. ان کا جو تصور ہے, ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ خالق کا تصور, ہمیں تو شاید اجازت بھی نہیں ہے خالق کے تصور کو تصور کرنے کی. بے شک ہم تصور میں آئے ہیں خالق کے, تصویر ہم بعد میں بنے ہیں. تو جب ہم تصور میں آئے ہیں تو ہم اوج کمال میں آئے ہیں, اور اس نے کہہ دیا خالق نے کہ یہ میرا نائب. اب یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے میرا, آپ کا, اور ہمارے سننے والوں کا, ان کے ہونے والے بچوں کا, ان کے آلریڈی ایگزسٹنگ بچوں کے بچوں کے بچوں کے جنریشنز کا. اب کل انسانیت ایک خواب کی پیداوار ہے. اب میں خواب کو کیسے سیریس نہ لوں؟ اب ایسے خواب کی پیداوار جس کی پہلی تصدیق قرآن کر دیتا ہے, اور پہلے ہی صفحے کے بعد سے, پہلے صفحے پہ فاتحہ ہے اور دوسرے صفحے پہ بقرہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. جی بالکل. اور پہلی 20-25 آیات میں یہ تصور ڈسکس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب میری زندگی میں جب میرا تصور میرے سامنے آئے گا, چاہے وہ سوتے میں آئے یا جاگتے میں, تو میں نے اس کو اسی پوڈیم پہ رکھنا ہے, میں نے اسی معیار پہ رکھنا ہے. میرے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں کسی ہلکی چیز کا تصور بھی سامنے لاؤں, ورنہ میں نے بے حرمتی کی, اپنی اس حیثیت کی بے حرمتی کی جس حیثیت میں میں تصور کیا گیا ہوں. سو یہاں سے آگے جس نے یہ سن لیا ہے وہ اب اپنی زندگی کو ایزی نہیں لے سکتا, خاص طور پہ سوئے ہوئے پارٹ کی زندگی کو, کیونکہ یہ وہ پارٹ ہے جس پارٹ کا تعلق اس سارے سفر سے ہے جس سفر میں ہم نے عالم ارواح ڈسکس کیا. عالم ارواح کے بعد قرآن پاک ہماری دنیا میں آنے کو ڈسکس کرتا ہے, اور پھر بڑی ہی معمولی سی سو کالڈ جاگی ہوئی زندگی کی گفتگو کرتا ہے کہ یہ تو ایسے گزر جائے گی. اس کے بعد ایک اور تصوراتی زندگی ہے, خواب ہے, خیال ہے, جس میں جو کچھ ہوگا وہ غیب ہے. اب ابھی ہماری گفتگو میں تصور کر سکتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا, یا یہ ہوگا, اللہ تعالیٰ میرے پہ رحمت کر دیں گے اور مجھے معاف کریں گے, تو یہ میرا تصور کا سفر شروع ہو جاتا ہے, یہ میرا خواب خیال شروع ہو جاتا ہے. تو میری ادنا سی زندگی کی حقیقت جس کو میں مانتا ہوں وہ میرے تصور کو پروجیکٹ کرے گی کہ میں نے یہاں کیا جاگتے ہوئے کرنا ہے, جو میری نہ آئی ہوئی غیب زندگی کی اور وہ بھی ابدی زندگی کی عکاس ہوگی. جہاں جہاں تصوراتی گفتگو ہوگی وہاں میری سوچ سمجھ, میرے سوتے ہی جیسے ہی میری روح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں گے, قبض کر لیں گے, جیسے ہم نے قرآن پاک کی آیت پچھلے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کی کہ جب انسان سوتا ہے تو میں اس کی روح قبض کرتا ہوں. تو جیسے ہی میری روح ڈیٹیچ ہوتی ہے تو اس پورے سیکشن میں آ جاتی ہے جس سیکشن میں ابتدا میں عالم ارواح اور اس عالم اسباب کے دوران کا ارواح کا سیکشن, اور پھر میرے مر جانے کے بعد کا برزخ کا سیکشن, اور وہ سارا تصوراتی سیکشن شروع ہو جاتا ہے جو اصل زندگی ہے, جو اصل بیداری ہے. یہ جاگنا نہیں, جو اصل بیداری ہے, جس میں واقعی میں قبر میں بیٹھا بھی کیا کچھ کر رہا ہوں. بقول ہماری کتب کے اگر میں نیک انسان ہوں تو جو میری قبر پہ آئے گا وہ تو مجھے سویا ہوا ہی پائے گا, اور اصل میں تو میں جاگا ہوا ہوں اور جو میری قبر پہ ہے وہ بیچارہ سویا ہوا. صحیح. تو میرا خواب جاگتے ہوئے بھی اتنا ہی گریو ہے, اتنا ہی سنجیدہ ہے جتنا میرا قبر میں سوئے ہوئے میرا خواب سنجیدہ ہے.
یہ جو معمولی سا جاگنے کا زندگی ہے، یہ ہے وہ زندگی جو میرے اس ابدی سوئی ہوئی خواب کی سو کالڈ ان اویئر غیب کی زندگی کو ڈرا کر رہا ہے۔ تو اب میرے لیے تو زندگی کی سب سے خوبصورت چیز اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہی میری سوئی زندگی ہے۔ اب مجھے جب اشارہ ملے گا اپنی نیند میں، جتنے اشارے ملیں گے میں ان اشاروں کو کاغذ پہ لکھ دوں گا۔ اگر میں آرٹسٹ ہوں تو ڈرا کروں گا، میں کتابیں پھرولوں گا، جگہ جگہ جہاں جہاں جو ملے گا کہ میں نے یہ دیکھا، کیونکہ وہ میں نے نہیں دیکھا، وہ میری اصل زندگی، جاگی ہوئی زندگی نے اس بیچاری چھوٹی سی زندگی کو اشارہ دیا کہ جب یہ سوتا ہے فائنلی تو مجھے موقع ملتا ہے کہ میں اس کو وہ اشارے دوں کہ تو غلط راستے پہ جا رہا ہے بھائی، اور تیرے پاس وقت کم ہے، تو کیوں اتنا خوبصورت خواب جہاں تو تصور کیا گیا تھا اس کو ایک بھیانک خواب میں چینج کر رہا ہے۔ یعنی 1 منٹ کے لیے میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تصور کیا کہ زریاب ہاشمی اس بنی نوع انسان میں سے ہے جو میرا نائب بن کے آئے گا، اور اس نے اپنی زندگی میں خدا نہ خواستہ ایسی حرکتیں کی کہ وہ نائب تو کیا، وہ دوست بننے کے قابل نہیں، وہ ہم خیال بننے کے قابل نہیں، وہ میرا 2 گھڑی کا مہمان بننے کے قابل نہیں۔ تو جیسے وہ بیدار ہوگا وہ خود ہی نظریں چھپا کے کہے گا کہاں ہے جہنم، مجھے ادھر بھیج دو، میں نے یہ کیا کر دیا اس تصور کے ساتھ، جس تصور پہ میں کھینچا گیا تھا، جس کینوس پہ میں ڈرا کیا گیا تھا۔ امیجن کریں، ہم اپنے ماں باپ کے سامنے اتنے نادم ہوتے ہیں کہ میرا باپ کیا سوچے گا کہ میں کیا کر کے آ گیا۔ ہم کہتے ہیں ہم نظر جب والد صاحب سو جائیں تو میں گھر جاؤں، یا نظروں سے کسی طرح اوجھل ہو جاؤں، کیونکہ ہمیں تو بیداری تب ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کر دیا۔ ندامت تو ہے ہی بیداری کے بعد کی چیز۔ صحیح۔ ہم نادم ہی تب ہوتے ہیں جب ہم بیدار ہوتے ہیں کہ ہم کیا کر گزرے۔ تو جیسے ہم اصل میں بیدار ہوں گے، جس کو ہم لوگ سونا کہتے ہیں یا موت کہتے ہیں، موت صغرا ہو یا موت کبریٰ ہو، اس وقت ہم اتنے نادم ہوں گے کہ ہم کہیں گے فرشتوں سے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مت لائیے ہو، بس وہ دروازہ دکھا دیں جہاں سے اختتام ہو جائے اس تصور کا، جس کہیں میں ان لوگوں کو بھی نہیں دیکھنا چاہتا جو کامیاب ہو گئے، میں ان کے سامنے اتنا نادم ہوں گا کہ کامیاب لوگوں کو جب دیکھوں گا جو اس نائب کی ڈگری پہ پہنچے جس نائب کے لیے میں تصور کیا گیا تھا، میں کہوں گا بھائی مجھے تو، میں نے وہ ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ پچھلی پوڈ کاسٹ میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا کہ اے کاتب گناہ تیرے صبر کو سلام، اب تک تجھے تو خوف سے مر جانا چاہیے۔ اس میں ایک شعر ہے، زریاب سوچتا ہوں جہنم کا رخ کروں، مرضی سے بھی تو کوئی ادھر جانا چاہیے، کہ مجھے کالر سے پکڑ کے فرشتہ نہیں لے کے جائے گا۔ یہ مت بھولے وہ بھی کہ میرے والد صاحب کے سامنے وہ سر بسجدہ تھا، تو میں اس کو کہوں گا بھائی عزت احترام سے، کیونکہ میں جاگ گیا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے میں کیا کر گیا ہوں، مجھے بس رستہ بتا دو، مجھے کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ میں نادم بھی اتنا ہوں کہ میں اس دروازے سے خود چلا جاؤں گا، میں نظروں سے اوجھل رہ کے جاؤں گا، اور میں اتنا کریج بھی رکھتا ہوں کہ جو میں کر کے آ گیا ہوں مجھے میرا وہ اعمال نامہ دہرایا نہ جائے سب کے سامنے، مجھے پتہ ہے میں کیا کر کے آؤں، بس دروازہ کھولو اور مجھے ڈال دو، مجھے بھسم کر دو، میں تو رائٹ ہی نہیں رکھتا ادھر سے نکلنے کا بھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جہنم میں جلنے کے بعد کہیں جنت میں جائیں، آپ نہیں، خود سے نہیں جائیں گے، آپ کہیں گے ہم اس قابل ہی نہیں ہیں بھائی، ہمیں تو پتہ چل گیا ہے کہ ہم کیا تھے تصور خالق میں، اور جب ہم تصویر بنے تو کتنے ہی آرٹسٹ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میری تصویر ٹھیک نہیں ہے تو وہ کینوس وہ پبلک نہیں کرتے، وہ کینوس وہ ٹریش میں پھینک دیتے ہیں کہ یہ میں کیسے پبلک کر دوں، اس میں غلطیاں ہیں، کبھی کہیں پہ برش غلط لگ گیا، کہیں پہ پینٹ کا دھبا آ گیا، کہیں پہ کینوس کا کپڑا پھٹ گیا، وہ کس چیز کی نظر ہوا؟ ڈسٹ بن کی۔ تو آرٹسٹ کو پتا ہوتا ہے اس کا کون سا پیس ڈسٹ بن کی نظر ہونا ہے، تو آرٹ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں ڈسٹ بن میں جانے کے قابل آرٹ ہوں یا میں میسٹر پیس بن کے گیلری میں سجنے کے قابل۔ یہ اتنی خوبصورت تخلیق ہے اللہ کی کہ اس میں شعور ہے، یہ ایک عام انسان کی تخلیق نہیں ہے جو کینوس پہ پڑے پڑے مٹی کھا لے گی، یہ اتنی باشعور تخلیق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ تخلیق خود بولے گی کہ ٹریش کین کدھر ہے بھائی، میں گیلری میں سجنے کے قابل نہیں، کیونکہ میں ماسٹر پیس نہیں بن سکا،
جس میسٹر پیس کا تصور میرے خالق نے، میرے مصور نے سوچا تھا، میں وہ میسٹر پیس نہیں ہوں.